السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک فوجی معاہدے پہ جو امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ نے کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا مضمرات ہوں گے۔ دیکھیے، انکل سام نے چین کے خلاف ترک کا پختہ پھینک دیا ہے۔ اس نے آسٹریلیا میں ایک نئی فوجی چوکی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جہاں ایٹمی توانائی سے چلنے والی جدید ترین آبدوزیں رکھی جائیں گی اور اس ملک کو ہر طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کے مشرق میں بحر الکاہل واقع ہے اور مغرب میں بحر ہند۔ نئی فوجی چوکی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چین ان سمندروں سے گزرنے والی اپنی کھربوں ڈالر سالانہ کی تجارت کو بلا تعطل رواں دواں رکھنے کے لیے امریکہ کا محتاج رہے۔ دنیا کے اس اہم ترین بحری راستے پر انکل سام کا آئینی کنٹرول ہو، جیسے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل امریکہ کی فوجی چوکی ہے، اسی طرح بحر ہند اور بحر الکاہل میں آسٹریلیا کا مقام ہے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ۔ 15 ستمبر کو امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا نے نئے سہ ملکی فوجی اتحاد آکس کا اعلان کیا۔ آکس میں آسٹریلیا کا ہے، یو کے برطانیہ کا ہے اور یو ایس امریکہ کا، تو یہ ملا کے بن گیا آکس۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں ممالک میں نسلی اور لسانی اشتراک ہے، تینوں انگریزی بولنے والی آبادی پر مشتمل ہیں اور سب کی بنیاد اینگلو سیکسن نسل پر ہے۔ آکس دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائے جانے والا اہم ترین فوجی اتحاد ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ آکس معاہدے نے بحر ہند اور بحر الکاہل میں چین اور امریکہ کے بیچ ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ امریکہ نے اس خطے میں ایک نئی پالیسی اور حکمت عملی پر باقاعدہ عمل شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ کے لیے سمجھیے کہ نئی صف بندی ہو گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی اس فوجی اتحاد کے قیام کے لیے کام شروع کر دیا تھا، تاہم انہوں نے اسے حتمی شکل دے کر اس کا باقاعدہ اعلان ایسے وقت کیا ہے جب انہیں افغانستان سے فوجوں کے انخلاء کے معاملے پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ امریکہ کے لیے افغانستان سے زیادہ بحر ہند اور بحر الکاہل کا خطہ اہمیت کا حامل ہے۔ اب ناقدین کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ انکل سام اپنی توانائیاں اور دولت افغانستان کی بجائے چین کے خلاف صرف کرنا چاہتا ہے۔ چین کے خلاف صف بندی کرنے پر امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ آکس معاہدے کو بھی دونوں جماعتوں کی تائید حاصل ہے۔ چند روز بعد امریکہ میں اسی خطے سے تعلق رکھنے والے 4 ملکوں کی تنظیم کوآڈ کا سربراہی اجلاس بھی منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں شرکت کے لیے رکن ملک انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی واشنگٹن جا رہے ہیں۔ جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ اس کے 3 دیگر ارکان ہیں۔ امریکہ اتنی طاقت کا حامل نہیں رہا کہ تنہا چین کا مقابلہ کر سکے۔ وہ اس کے مقابلے کے لیے اتحادی بنا رہا ہے، جیسے روس کے خلاف بحر اوقیانوس کے خطے میں اس نے یورپ کے ملکوں کو ساتھ ملا کر نیٹو کا فوجی اتحاد تشکیل دیا تھا۔ آکس اور کوآڈ نامی اتحادی تنظیموں کے ساتھ ساتھ امریکہ نے بحر الکاہل میں واقع دیگر ملکوں جیسے جنوبی کوریا، تھائی لینڈ، فلپائن اور ویتنام سے بھی قریبی تعلقات استوار کیے ہوئے ہیں تاکہ چین کی بڑھتی طاقت کے سامنے بند باندھا جا سکے۔ چین کے لیے یہ مشکل ہو جائے کہ وہ اپنے باغی ٹکڑے تائیوان پر بزور طاقت قبضہ کر سکے۔ جاپان نے چین کے غیر آباد سنکاکو جزائر پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ انہیں چین کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ امریکہ بار بار جاپان کو یقین دہانی کرا چکا ہے کہ وہ ان جزائر پر جاپان کا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے اس کی حمایت اور مدد کرے گا۔ آکس معاہدے کی ایک اہم شق یہ ہے کہ امریکہ ایٹمی توانائی سے چلنے والی آبدوزیں یعنی سب میرینز
تیار کرنے کی ٹیکنالوجی آسٹریلیا کو منتقل کرے گا اور 8 سے 10 آبدوزیں تیار کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اس قسم کی ٹیکنالوجی امریکہ نے 50 برس پہلے صرف برطانیہ کو فراہم کی تھی اور اب آسٹریلیا کو دے رہا ہے۔ ایٹمی توانائی سے چلنے والی آبدوزیں ابھی تک صرف 6 ملکوں کے پاس ہیں، جن میں امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین اور انڈیا شامل ہیں۔ آسٹریلیا انہیں حاصل کرنے والا 7واں ملک ہوگا۔ یہ آبدوزیں ڈیزل کی بجائے ایٹمی توانائی سے چلتی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ان پر ایٹمی ہتھیار بھی نصب ہوں۔ تاہم یہ روایتی آبدوزوں سے زیادہ کارگر ہوتی ہیں کیونکہ ان میں زیادہ گولہ بارود، میزائل لادے جا سکتے ہیں۔ ان کی مدد سے میزائل زیادہ فاصلے تک مار کر سکتے ہیں۔ ایٹمی آبدوزیں زیادہ عرصے تک پانی کے نیچے رہ سکتی ہیں اور انہیں ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آسٹریلیا میں ان کی مستقل موجودگی سے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ چین کے پاس ایسے میزائل تو ہیں جو روایتی آبدوزوں کو نشانہ بنا سکیں، لیکن ایٹمی آبدوزوں کو ہدف بنانے کے لیے نئے قسم کے ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی۔ چین نے اس فوجی اتحاد پر تبصرہ کرتے ہوئے ٹھیک ہی کہا ہے کہ اب خطے میں ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ شاید یہی جنگی صنعت کا کاروبار کرنے والوں کا مقصد بھی ہے۔ چونکہ ان آبدوزوں کو تیار کرنے میں 10 سے 20 سال درکار ہوں گے، اس لیے چین بھی اس عرصے میں کوئی توڑ نکالے گا۔ اسے بھی اپنے مالی وسائل معاشی ترقی کی بجائے جنگی صنعت میں جھونکنا پڑیں گے۔ اوکس معاہدے کے تحت امریکہ اور برطانیہ آپس میں مصنوعی ذہانت، سائبر ٹیکنالوجی، کوانٹم ٹیکنالوجی اور اس طرح کی دیگر جدید سائنسی دریافتوں اور ایجادات کا تبادلہ کریں گے۔ انٹیلیجنس معلومات کا اشتراک تو ان ملکوں میں پہلے سے موجود ہے، لیکن اسے مزید بڑھایا جائے گا۔ صدر بائیڈن نے اس سال جون میں 7 بڑے صنعتی ملکوں کی تنظیم G7 کے سربراہی اجلاس میں تجویز پیش کی تھی کہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کے مقابلے میں یہ ممالک متبادل سرمایہ کاری کا ایک منصوبہ پیش کریں، لیکن اس نقطے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا۔ یورپی ممالک کے چین سے گہرے معاشی مفادات وابستہ ہیں۔ وہ امریکہ کے ساتھ کھل کر چین مخالف اتحاد بنانے سے گریزاں ہیں۔ مثلا آپ یہی دیکھیے کہ فرانس جو ہے وہ اوکس معاہدے پر خوش نہیں ہے، کیونکہ آسٹریلیا نے فرانس سے روایتی آبدوزیں خریدنے کا معاہدہ منسوخ کر کے یہ معاہدہ کیا ہے، تو فرانس نے اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں۔ تاہم امریکہ کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح فرانس کو منا لے۔ بہرحال اوکس اتحاد بننے سے انڈیا کے امریکہ کے سامنے نخرے بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، کیونکہ انکل سامنے واضح کر دیا ہے کہ خطے میں اس کے پاس ایک سے زیادہ اتحادی موجود ہیں۔